آج توحید کی تیسری قسم الاسماء والصفات، اس پر چند ایک گزارشات کرنی ہیں۔ توحید کی اس قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نام اور اس ذات اقدس و مقدس کی صفات کے ساتھ ہے، بغیر کسی تعطیل، بغیر کسی تمثیل اور بغیر کسی تشبیہ کے کتاب و سنت میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا اقرار کرنا، انہیں ماننا، ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانا اور ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید کی تیسری قسم الاسماء والصفات۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، کلہم اس مالک کی جلالت اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ ہر نام اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت اپنے اندر رکھتا ہے اور انتہائی خوبصورت نام ہے، اسی لیے انہیں اسماء الحسنی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایسے ہی فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ کسی ایک صفت کا بھی نہ انکار کرنا ہے، نہ اس کے معروف معنی کا انکار کرنا ہے، نہ ہی اس صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں کاملہ ہیں، نقائص اور عیوب سے، عیبوں سے پاک ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کرتا ہے، امام اسحاق بن راہویہ، امام نعیم بن حماد اور امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق وہ دارِ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اور یہ ان کے اقوال کتابوں میں موجود ہیں، وقت نہیں اجازت دیتا، ورنہ یہ بھی ایک لمبی تفسیر ہے۔ اور اسحاق بن راہویہ اتنے عظیم امام ہیں کہ ان کے متعلق لکھا ہے تہذیب التہذیب میں جز اول میں کہ خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندیق شخص کو پکڑا جو حدیث وضع کیا کرتا تھا۔ اس کے متعلق خلیفہ نے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ اسے قتل کر دو۔ وہ کہنے لگا، امیر المومنین، جو میں نے 4000 حدیثیں وضع کی ہیں جس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا ہے، ان میں سے ایک لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ان کا کیا کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ فرمانے لگے، اے اللہ کے دشمن ہے، تو جانتا نہیں اسحاق بن راہویہ اور عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو ایک ایک حرف کو نکال کے باہر پھینک دیں گے تیرے بنائے ہوئے کو۔ یہ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں، من وصف اللہ
فشبہ صفاتہ بصفات احد من خلق اللہ فہو کافر باللہ العظیم. انکار نہیں کیا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی فلاں صفت اللہ کی مخلوق کی طرح ہے وہ بھی کافر ہے. یعنی اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی ذات کا ہی حصہ ہیں. بعض الناس یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں انکار نہیں کرنا. جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی کافر ہے. معلوم ہوا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے سلف صالحین کے مطابق کہ اللہ کی تمام صفات اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی ذات کی طرح ہی ہیں، اور ہر صفت اعلیٰ درجے کی کامل صفت ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لیتا ہے، اپنا عقیدہ اور عمل ان کے مطابق بنا لیتا ہے، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اہمیت بتانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایک کم 100 نام ہیں، تاکہ کم از کم اتنے تو یاد کر لیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. مسند احمد، صحیح ابن حبان، مصنف ابن ابی شیبہ اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں روایت نقل فرمائی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے، جو شخص پریشان ہے، اسے غم، رنج، ملال لاحق ہے، وہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، اس کے پریشانی کو دور فرما دے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور فرمائے گا. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیۃ بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے اللہ، اللہم انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، میرے متعلق تیرا حکم جاری ہو چکا ہے، میرے متعلق تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے. اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، میں تیرے ان ناموں کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھے ہیں یا اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیں یا اپنی کسی مخلوق کو سکھائے ہیں یا تو نے علم غیب میں اپنے پاس ان کو رکھا ہے، کسی کو بھی نہیں سکھایا، میں ان تمام اسماء کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جو اللہ نے ابھی تک کسی کو سکھائے ہی نہیں ہیں. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ اللہ سے سوال کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے پہلے کسی کو سکھائی نہیں ہوں گی، صرف اللہ تعالیٰ مجھے ہی سکھائیں گے. معلوم ہوا یہ 99 ایک کم 100 نام یہ ہمیں یاد کرنے کے لیے، فضیلت بتانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. یہ سمندر سیاہی بن جائیں، اسی طرح کے 7 سمندر اور آ جائیں، وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور تم اللہ کی صفات لکھنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی صفات لکھ سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں. ہمیں
آسانی کے لیے ہمارے لیے 1 کم 100 نام بتائے گئے ہیں. وغیرہ اگر کتاب و سنت میں سے شمار کرنے شروع کر دیے جائے تو جو منقول ہیں کتاب و سنت میں وہ بھی 100 سے زیادہ ہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ کتاب و سنت میں منقول ہیں. ہم وہی نام لے سکتے ہیں، اللہ کے لیے انہی ناموں کو شمار کر سکتے ہیں. اب بعض نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے بھی بیان فرمائے ہیں، اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی بیان فرمائے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نبی ہیں، اور یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. یعنی انسان کو ہم نے سمیع اور بصیر بنایا، اور یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں. شروع میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف بھی وہی بیان کیے ہیں، اپنے بندوں کے بھی وہی اوصاف بیان کیے ہیں. تو اللہ کے سمیع اور ہمارے سمیع، اللہ کے بصیر اور ہمارے بصیر، اللہ کے رؤوف اور بندوں کے رؤوف، اللہ کے کریم اور ہمارے کریم ہونے میں فرق کیا ہے؟ یہ ذرا بات تھوڑی سی سمجھ لیں. سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل ہیں، کسی کی محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات. جبکہ انسان سمیع بصیر یا جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات اپنے وجود کے لیے بھی اور اپنے بقا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نہ ہی صفات کسی کے، اللہ کی ذات اور صفات دونوں نہ اپنے بقا کے لیے نہ اپنے وجود کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے. جبکہ بندے کی صفات اور بندے کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم عطا فرمایا ہے، ہم اپنے اس علم میں بھی اللہ کی ذات کے محتاج ہیں. ہم سمیع ہیں، ہم سن سکتے ہیں، تو اللہ کے سمیع ہونے کے محتاج ہیں. وہ مالک چاہے تو نہ سنائے. ہم بصیر ہیں تو اللہ کے بصیر ہونے کے محتاج ہیں، وہ مالک چاہے تو نہ دکھائے. یعنی ہم اپنی صفات کے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی ذات کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثالیں بھی پیش کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیان فرمائی ہیں. اسی طرح دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی صفتیں ہیں وہ اپنے کمال تک پہنچی ہوئی ہیں، جبکہ انسان کی جو صفتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتی ہیں، جو اللہ نے اپنے لیے یا اپنے بندوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، وہ کمال تک پہنچی نہیں ہیں. اللہ کی صفتیں اپنے کمال تک پہنچی ہوئی ہیں، اور انسان کی جو صفتیں ہیں سمیع بصیر رؤوف رحیم، یہ اللہ کے ان اوصاف کی محتاج ہیں، کمال تک نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. میرے پاس علم ہے، مجھ سے زیادہ میرے والدین کے پاس ہے، میرے والدین سے زیادہ ان کے اساتذہ کے پاس ہے، ان کے اساتذہ سے زیادہ ان کے پاس ہے، ان کے اساتذہ کے پاس ہے. چلتے چلتے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ علم وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ بھی جو ہمارے پاس علم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا، الا قلیلا، وہ بھی تھوڑا سا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی
جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گی. دوام حاصل ہے ان اوصاف کو، اور ہمارے اوصاف دوام اور ابدیت حاصل نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ کل تک دیکھتا تھا، آج اسے نظر نہیں آتا، وہ اندھا ہو گیا. کل تک وہ سنتا تھا، سمیع تھا، آج کائنات کے رب نے اس سے قوت سماعت کو چھین لیا، وہ نہیں سن سکتا. کل تک وہ بادشاہ تھا، آج وہ بیکاری ہے، گلیوں بازاروں میں مانگتا ہے. آج وہ گلیوں بازاروں میں مانگتا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. کل تک وہ غنی تھا، آج بخیل ہے. تو معلوم ہوا ہماری صفات کو، ہمارے سمیع بصیر ہونے کو دوام حاصل نہیں ہے. جب ہم مر جاتے ہیں ہماری صفتیں بھی ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو موت بھی نہیں آنی، بلکہ مرنا تو دور کی بات ہے، ہم سو جائیں تو نہ ہم سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے سننے کا دائرہ کار بھی محدود ہے، اور دیکھنے کا دائرہ کار بھی محدود ہے. ہم جتنے بھی اس کمرے کے اندر بیٹھے ہیں اس دیوار سے باہر نہیں دیکھ سکتے اور باہر کی بات بھی نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر جگہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہر کسی کی ہر زبان میں سن بھی رہے ہیں. ہر کسی کی ہر زبان میں اس کی زبان میں اس کی بات کو سن بھی رہے ہیں اور اس کی مشکلوں کو حل بھی فرما رہے ہیں. یہ چند ایک بنیادی فرق ہیں جو اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں فرق ہے. یعنی اللہ بھی سمیع، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی لفظ سمیع، اللہ خود بھی بصیر، ہمارے لیے بھی لفظ بصیر استعمال فرمایا، ہمیں بھی فرمایا کہ سمیع اور بصیر بنایا. تو یہ فرق ہیں موٹے موٹے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو. آپ دیکھ لیں کتاب و سنت میں جتنی بھی دعائیں ہیں، دعا کے آخر میں دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے. دعا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت موجود. درود ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز سے آگے پیچھے بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں حمید اور مجید، اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں اس میں موجود ہیں. یہ بھی دعا ہے. درود جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے مطابق فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ، ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. کجروی، الحاد نہیں کرنا. اللہ کے اسماء میں کجروی نہیں کرنی، سیدھے رستے سے نہیں ہٹنا. اب یہ کجروی کیا ہے، الحاد کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پہلی کجروی یا الحاد یا رستے سے ہٹنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نام رکھ لینا جو کتاب و سنت میں منقول نہیں ہے، جو کتاب و سنت میں مذکور نہیں، کوئی ایسا نام رکھ لینا، یہ ہے الحاد. مثال کے طور پہ خدا کہتے ہیں. اب خدا نہ قرآن میں کہیں آتا ہے اللہ کے لیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے. اسی طرح انگریز گاڈ کہتے ہیں، یہ بھی کتاب و سنت میں کہیں بھی ذکر نہیں اللہ کے لیے. ہر وہ نام جو کتاب و سنت میں اللہ کے لیے نہیں ذکر کیا گیا، وہ نام اللہ کے لیے رکھنا یہ الحاد ہے. وہ نام اللہ کے لیے رکھنا یہ الحاد ہے. اسی طرح سلف صالحین نے جو اسماء الحسنہ کے معانی بیان فرمائے ہیں، ان معانی میں سے کسی ایک معانی کا انکار کر دینا، کہنا کہ یہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے، یہ بھی الحاد ہے. یہ بھی سیدھے رستے سے ہٹنا ہے، یہ بھی سیدھے رستے سے ہٹ جانا ہے. اسی طرح کوئی شخص اللہ کے نام کو بگاڑ دیتا ہے، اللہ کے نام کو بگاڑ دیتا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے نام بگاڑے تھے. عزیز سے عزا بنا لیا،
حدیث سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے اللہ کی ایک صفت ہے العزیز، اس کو بگاڑ کر اللہ تعالیٰ کی صفت کو تو اپنے بت کا نام عزا رکھ لیا۔ الہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام مبارک ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آتا ہے الہ، لا الہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بگاڑ کر لات رکھ لیا اپنے بت کا نام، یہ بھی الہاد کی ایک قسم ہے، سیدھے رستے سے ہٹنے کی ہی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر اس میں کسی اور کے نام کو، اس پر کسی اور کا نام رکھ لینا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلے وہ صفاتی نام جن کا ثبوت قطعی ہے، مفرد بھی ان کو لیا جا سکتا ہے، مضاف کے طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے قاہر، قادر، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، مفرد ہیں، اور فلاں پر قادر، فلاں پر قاہر بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعض نام ایسے ہیں جو مفرد لیے جا سکتے ہیں، لیکن جب مضاف لیے جائیں گے تو چند شرائط کے ساتھ لیے جائیں گے۔ یہ امام رازی رحمہ اللہ کا قول امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا۔ جیسا کہ اللہ کی صفت ہے خالق، اللہ کی صفت ہے خالق، ہر چیز کا خالق تو کہا جا سکتا ہے، لیکن بندر کا خالق کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ خالق مفرد جب مضاف کے طور پر استعمال کریں گے تو ہر چیز کا، اللہ خالق کل شیء قرآن مجید میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ بندر کا خالق ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں دوسری، یعنی یہ پہلی قسم کی 2 قسمیں تھیں، آگے دوسری وہ قسم جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں، ان کا اطلاق اللہ کے لیے جائز ہے، ان کا اطلاق یعنی جن کے الفاظ کتاب و سنت میں مذکور ہیں وہ نام اللہ کے لینا جائز ہیں۔ اور تیسری قسم وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کتاب و سنت میں مذکور ہیں لیکن ان سے استنباط کر کے اللہ کا وہ نام رکھ لینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اس آیت سے یہ کہنا کہ اللہ ماکر ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا۔ تو اس آیت سے کہنا کہ اللہ مستہزی ہے تو یہ بھی جائز نہیں، یعنی کتاب و سنت میں یہ باتیں مذکور ہیں لیکن ان سے اللہ کا نام بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔